بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، عربی زبان کے لیکچروں میں سے آج کا آپ کا چھٹا لیکچر ہے جو اسم معرفہ اور نکرہ کے متعلق ہے۔ معرفہ اور نکرہ دو اسماء ہیں، ان کا معنی اور اصطلاحاً معنی ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ زادکم اللہ علما و عملا، اللہ کریم تمہیں علم سے نوازے اور عمل اور محنت سے بھی نوازے۔ معرفہ ہم معرفت کہتے ہیں اردو میں بھی، اور عربی میں لکھتے ہوئے معرفہ تا کو ہم ہا کے ساتھ بدل کے وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں تو بن جائے گا معرفہ، جو کہ اردو میں معرفت کے ساتھ ہے۔ تو معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے پہچان۔ جس چیز کی پہچان ہو جائے، جو چیز جان لی جائے، اسے معرفت کہتے ہیں، اور جس کی پہچان اور امتیاز پورا نہ ہو سکے نکرہ ہے۔ یوں سمجھے کہ معرفہ خاص چیز کا خاص اسم ہوتا ہے اور نکرہ عام ہوتا ہے۔ معرفے کا تعین ہو جاتا ہے اور نکرے میں تعین نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک چیز پر، اس جنس کی ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر ایک تو اس لیے معرفہ اور نکرہ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ تو آج کے ہمارے کنٹیکسٹ میں اور ہیڈنگ میں سب ہیڈنگ جو اس کے بنیں گے وہ ہے معرفہ کی تعریف، نکرہ کی تعریف، معرفہ کے اقسام وغیرہ پر آپ کا یہ لیکچر ہوگا۔ تو اب غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر ذہن نشین کر لیں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لفظ جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں وہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنتی ہے۔ یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یا کوئی کام کسی زمانے میں اس کا وقوع ہوتا ہے تو اسے فعل کہتے ہیں، اور تیسرا لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں، یا وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ بات ہے کہ جو اسم ہم نے بولا ہے، ہمارے منہ سے نکلا ہے، کسی چیز کا وہ نام ہے، اگر وہ چیز خاص ہو جائے، مخصوص ہو جائے، ڈٹرمنڈ ہو جائے تو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس اسم کا اطلاق اس جیسی ہر ایک چیز پر عام طور پہ ہو اور ان میں سے کسی ایک کو ڈٹرمنٹ نہیں کیا جاتا، وہ سب پر اس کا اطلاق ہے، اپلیکیشن ہے، تو ہم اسے نکرہ کہتے ہیں۔ وہ عام ہے، ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو معرفہ خاص ہوتا ہے اور نکرہ عام ہوتا ہے۔ عربی میں یا گرامر میں معرفہ کی تعریف عربی میں یوں کی جاتی ہے: معرفہ ہوا اسم یدل علی شیء معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین شے پر دلالت کرتا ہے، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔
یعنی 7 قسموں سے معرفہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک قسم اس کی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم تو ظاہر ہوتا ہے جس کو ناؤن کہتے ہیں، اور ایک اسم ہوتا ہے جو اس ناؤن کی نمائندگی ضمیر پر و ناؤن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یوں اسم اور اسم کے لیے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ کسی شخص کا نام لیتے ہیں زید، جب اس زید کے بارے میں پھر دوبارہ بات کریں گے تو زید نہیں کہیں گے وہ یا اس۔ تو یہ وہ اور اس وغیرہ جو ہے یہ ضمیر کہلاتی ہے۔ تو جس طرح اسم معرفہ ہوتا ہے اسی طرح بنتا ہے، اسی طرح ضمیر بھی معرفہ ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ضمیر معرفہ ضمیر ہے، یہ 2 طرح کی ہمیں نظر آتی ہے۔ یا تو وہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑی ہوگی یعنی متصل ہوگی، یا اسم اور فعل سے ہٹ کے علیحدہ لکھی ہوئی ہوگی۔ تو اگر ضمیر جڑی ہوئی ہو اسم یا فعل سے تو اسے متصل کہتے ہیں، یعنی اتصال کے ساتھ ہے ضمیر، اس فعل اور اسم کے ساتھ اتصال ہے اس کا، تو پھر ضمیر متصل ہے۔ اور اگر اس کا اتصال نہیں ہے تو اسے منفصل کہتے ہیں۔ فصل کا معنی ہے جدا، انفصل کا معنی ہے جدا ہونا۔ تو جو ضمیر اپنے اسم اور فعل سے ہٹ کے جدا ہو کر نظر آتی ہے، لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ ضمیر متصل کی تعریف یہ کی جاتی ہے، هو الذی مثلا هو الذی لا ينطق به وحدہ، کہ ضمیر متصل وہ ہے جو علیحدہ اس کا نطق نہیں ہوتا، نہیں بولی جاتی۔ وَيَتَّصِلُ دَائِمًا بِكَلِمَةٍ اخرى، ہمیشہ وہ دوسرے کلمے کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں وصلت رسالتک اليوم، میں نے تمہارا خط اور تمہاری چٹھی آج وصول کی ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں وصلت میں ضمیر جو ہے وہ تو ہے متکلم کی مستتر، رسالت اس کا مفعول ہو گیا، وصلت رسالتا، میں نے رسالہ وصول کیا، خط وصول کیا، چٹھی وصول کی۔ تو یہ ہے رسالہ مفعول، لہذا منصوب ہے، رسالت کے تا پر زبر ہے، اور کاف ضمیر اس رسالت کے ساتھ متصل ہے، تو لہذا یہ ضمیر متصل ہے جو کاف پر زبر ہے۔ وصلت رسالتہ کا، یہ کاف پر جو کاف آ رہا ہے، یہ کاف کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کیسی ہے؟ یہ اسم رسالت کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا یہ ضمیر بھی جو فعل یا اسم کے ساتھ متصل ہو، جیسے یہاں اسم کے ساتھ متصل ہے تو یہ ضمیر متصل کہلائے گی۔ تو ضمیر متصل بھی کا حکم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جیسے اسم معرفہ ہم کسی چیز کو معین کر کے نام دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، تو لہذا ضمیر بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے اسم کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر تھی، رسالتہ کا ضمیر رسالت کے ساتھ متصل ہے۔ فعل کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو سکتی ہے، جیسے ضربہ ہو، اس نے اسے مارا، تو اس میں ضمیر جو ہے نا ضربہ فعل کے بعد ضمیر آئی ہے، ہو یہ متصل ہے فعل سے، لہذا یہ ضمیر متصل ہی کہلائے گی۔ تو فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی فعل ہے اس کے ساتھ اگر ضمیر متصل ہے ملی ہوئی ہے تو پھر اسے ضمیر متصل کہتے ہیں۔
کبھی ضمیر منفصل ہوتی ہے، یعنی وہ نہ اسم سے ملی ہوئی ہوتی ہے نہ فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس کا تشخص اور اس کی رائٹنگ اور اس کی پڑھائی جو ہے وہ علیحدہ سی نظر آتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ تو ضمیر منفصل جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ کون سی بنتی ہے؟ وہ ہے ہوا، ہے اور واو کے ساتھ اگر اکٹھا لکھا ہوا ہو تو وہ ہوا کہلاتا ہے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ مل جائے تو ہوا میں واو نہیں آگے، خالی ہے ہوتی ہے، تو وہ متصل بن جائے گی چونکہ وہ فعل اسم کے ساتھ ہے۔ اور اگر بالکل علیحدہ ہوا لکھا ہوا ہو، جیسے هو الحی القیوم، هو اللہ احد، تو یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے۔ یہ تو ہے مذکر کی صورت میں۔ اگر مؤنث کی ضمیر بنانی ہو تو بن جاتا ہے ہیا، یہ بھی علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ ہما، اس کی ضمیر دونوں کی بنے گی، ہوا ہیا دونوں کی ضمیر غائب جو ہے وہ ہما ہے، جس کا معنی دو، وہ دو۔ حاضر کی ضمیر ہوگی انتا انتے، مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتے، اور انتما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ضمیر ہے، اور انتم مذکر کے لیے جمع مذکر کی ضمیر ہے جو منفصل ہے، اور مؤنث کے لیے انتن ہوتا ہے، اور آنا نحن متکلم، آنا متکلم کے لیے کی ضمیر ہے اور نحن متکلم جمع کی ہے۔ تو یہ وہ ضمیریں ہیں جن کو، ان ضمیروں کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسم یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ ضمیر متصل آپ نے پڑھ لی، ضمیر منفصل بھی پڑھ لی، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ کی دونوں قسمیں ہیں، ضمیر متصل ہو یا منفصل۔ اسی طرح معرفہ، اسم معرفہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا نام ہو، علم ہو، یا کسی مرد کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو۔ نام ہمارے جو ہم لکھتے ہیں ایک دوسرے کے دیتے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح شہروں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، یہ سب کیا ہے؟ علم کہلاتے ہیں۔ جیسے احمد ہو گیا، شہر ہو گیا، ملتان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے معرف باللام، یعنی اسم ہے نکرہ تھا، اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، معرف باللام ہو جاتا ہے۔ جیسے کتاب عام تھی، اس کا کتابیں پڑھی ہوں، کوئی کہے کتاب، تو کتاب کون سی مراد ہوگی؟ کیونکہ سب پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، تو لہذا اگر کوئی خاص کتاب بنانی ہے تو کتاب عام نکرہ تھا، اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو الکتاب بن جائے گا، یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اس طرح مصباح چراغ کو کہتے ہیں، چراغ دو تین ہوں تو سب پر اطلاق ہے، وہ عام ہے، لیکن جب المصباح کہہ دیں گے تو اس سے خاص ایک چراغ مراد ہوگا جو آپ کے، جس کی طرف آپ یا اشارہ کر رہے ہیں، یا جو آپ کے ذہن میں ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اسم موصول چوتھی قسم ہے، اسم معرفہ کی قسم ہے یا علامتیں ہیں کہ کوئی آپ جملہ بولتے ہیں، اس کے اندر الذی آ جائے، یا اللہ زانے آ جائے، یا الذین آ جائے، اللہ تی آ جائے، اللہ تانے آ جائے، تو یہ ضمیر موصولہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو موصولہ ضمیر جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو دو جملوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ ایک جملہ پہلے ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، تو پہلے اور دوسرے جملے کو ملانے کے لیے الذی، اللہ زانے، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں تو جو، جس اور جن آئے گا اس کا معنی، مثلا هو الذی لا الہ الا هو، وہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے، وہ ہے خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ بھی اسم موصول بھی گوئے کہ اس بات کی علامت ہے، یہ معرفہ ہے۔ اسم اشارہ بھی معرفہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص چیز کی طرف جب اشارہ کر دیا جاتا ہے تو یہ جس لفظ سے آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے، اور وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، وہ بھی خاص ہوتا ہے۔ مثلا ھذا اور ھذہ،
تو جب کسی طرف اشارہ قریب کا آپ نے کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں ہاذا، یہ مذکر کے لیے، ہاذہی مؤنث کے لیے. چیز مؤنث ہو تو حاضی کہیں گے، اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو آپ ہاذا کہیں گے. اور یہ ہاذا، حاضی، یہ وہ لفظ ہیں جو اشارے کے ہیں. اسی طرح دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس میں بھی مذکر اور مؤنث کو بھی دیکھا جائے گا. دور یہ جو چیز ہے اگر وہ مذکر ہے تو آپ نے اشارہ بھی مذکر کا دینا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اشارہ مؤنث کا دینا ہے. تو دور کے اشارے کے لیے مذکر کے لیے ہے ذالکا، اور مؤنث کے لیے ہے تلکا. تو ذالک الکتاب، اب یہ دونوں آپ نے دیکھ لیا. ذالک الکتاب وہ کتاب، اور ھذہ الورقۃ یہ دور کے لیے ہو گیا. ھذہ الورقۃ یہ کاغذ، تو یہ قریب کا اشارہ ہو گیا. تو آپ کو چاہے اشارہ دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، ھذا، ھذہ مذکر مؤنث کے لیے قریب کے لیے ہے، اور ذالک تلکا مؤنث اور مذکر کے لیے ہے. مذکر کے لیے ذالکا بن جائے گا اور مؤنث کے لیے تلکا. کسی کو بلانا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے، بلانے کے لیے خاص لفظ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسم کہلاتے ہیں. اور بلانا قریب سے بھی ہو سکتا ہے، دور سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں یا، ایہا وغیرہ، یا اے، یا رجلو اے مرد، یا ایہا النبیو اے نبی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول. تو یہ کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے یا اسم ندا ہے، اور اس کے بعد جس کو اشارہ جسے آواز دی جائے، جس پر ندا کی جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں منادا. حرف ندا یا اسم ندا کیا ہے؟ یا، اے، ایہا. اور منادا یہاں بن جائے گا جسے آپ آواز دیں گے، چاہے وہ رجلون بنے چاہے کوئی اور ہو. ساتویں آخری قسم ہے معرفہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علامت اگر موجود ہے تو اسے بھی ہم معرفہ کہتے ہیں. اگر مذکورہ اسماء کی نسب کی طرف اضافت ہو جائے تو اس اضافت کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. مثلا غلام نکرہ تھا، یہ اسم تھا، جب اس کی اضافت آپ نے زید کی طرف کی، زید کا غلام، تو پہلا مضاف ہو گیا، مضاف الیہ زید ہے، تو مضاف یہ اضافت جو ہے غلام کی کس سے ہے؟ مضاف الیہ زید سے ہے، تو لہذا غلام بھی اب معرفہ شمار ہوگا. یا اگر اس میں ظاہر کے علاوہ کسی ضمیر کے ساتھ کی طرف بھی اضافت ہو جائے تو بھی اسی طرح وہ معرفہ کہلائے گی، اور یہ علامت ہوگی معرفہ کی. جیسے غلامہ، غلام زیدن میں زید ظاہر ہے اور غلامہ اس کی ضمیر بن گئی ہے، تو لہذا ضمیر کی طرف اضافت ہو یا اسم کی طرف، ظاہر کی طرف، تو یہ اسم علم کہلاتا ہے. تو یہ یہ اسم معرفہ کہلاتا ہے. تو اس طرح یہ 7 قسمیں بنی جن کو معرفت کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہے. اب اس میں ایک اور دوسری چیز ہے نکرہ. نکرہ خاص چیز کو کہ الٹ ہے، یعنی عام چیز ہو تو اسے نکرہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: اسم یدل علی شیء غیر معین، غیر معین شے کی طرف اگر دلالت ہوتی ہے تو اسے نکرہ کہتے ہیں. جیسے رجل کوئی ایک مرد، کتاب کوئی ایک کتاب، جملہ کتاب علی المنضدہ کوئی ایک کتاب میز پر ہے. اخذ زید ورقۃ، زید نے ورقہ اٹھایا یا پکڑا، تو یہ ورقۃ جو ہے ورقتاً یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں، وہ 7 قسموں میں سے کوئی بھی نہیں جو بنتا. اور دوسرا نکری کی پہچان یہ بھی ہے کہ آخر میں اس پہ تنوین آتی ہے. عاقب المدرس تلمیذا، مدرس نے کسی ایک شاگرد کو ڈانٹا، تو تلمیذ یہاں نکرہ ہے، اس لیے ہر تلمیذ پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ مدرس نے کس تلمیذ کو، کس شاگرد کو ڈانٹا، تو یہ اطلاق ہو، کسی ایک کو بھی ڈانٹا.
راکب زید الفرسن، زید کسی ایک گھوڑے پر سوار ہوا، تو گھوڑے کو بھی معرفہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ نکرہ رکھا۔ ان مثالوں میں آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں کتاب لفظ آیا ہے وہ بھی نکرہ ہے، ورقۃ آیا ہے وہ بھی نکرہ ہے، تلمیذ آیا ہے وہ بھی نکرہ ہے، فرس استعمال ہوا ہے وہ بھی نکرہ ہے۔ یہ نکرہ کیا ہیں؟ اسماء ہیں اور عام ہیں، ان میں سے کسی کو خاص نہیں کیا۔ ہاں اگر خاص کرنا ہوگا تو آپ انہی اسماء نکرہ کے اوپر اگر الف لام لگا دیں گے تو یہ پھر معرفہ بن ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ بن جائے گا، کتاب سے بن جائے گا الکتاب معرفہ، ورقہ سے بن جائے گا الورقہ، تلمیذ سے بن جائے گا التلمیذ، فرس سے بن جائے گا الفرس۔ تو الف لام لگانے سے معرفہ ہوگا، الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ ہوگا۔ یہ آپ کے اسم نکرہ اور معرفہ اور نکرہ کا لیکچر تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اضافہ کرے، آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام الی اللقاء القادم۔